کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مائنڈ کو پکنگ کر رہا ہوتا ہے، کہ عوام کے مائنڈ کو پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عوام کے ابھی پرسنلی کیا خیالات ہیں، عوام کیا دیکھنا چاہ رہی ہے. وہ جس طرح کے آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ غیلانی کیس تھا، غیلانی کیس میں کہ عوام یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ غیلانی صاحب نے جو بینک تھا اس کے مطلب کے متعلق کیوں نہیں اس نے کہ لیٹر ایشو کیا. لیٹر ایشو کے بارے میں ہم لوگوں کو کس طرح پتہ چل سکتا تھا کہ یہ کیس اس طرح بھی ہے، وہاں پہ اس بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. اس چیز کا صرف دکھانے والا میڈیا تھا، میڈیا نے ہمیں بتایا سب کچھ. ٹھیک ہے، لیکن عمیر یہاں پہ اگر راشد آپ اگر اس کو تھوڑی سی ڈال سکیں، کیونکہ ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس بارے میں، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا نے اس معاملے کو بگاڑ دیا؟ ٹھیک ہے، ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہم میڈیم از دا سورس آف انفارمیشن، آف کورس وی ہیو ٹو لسن ٹو دیٹ، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا نے اس بات کو بہت گندا کیا؟ ساری دنیا میں جہاں بھی یہ روایت رہی ہے، مدر آف ڈیموکریسی برطانیہ میں یا جو ہے یو کے میں، وہاں پہ یہ روایت رہی ہے کہ جو معاملہ ایک دفعہ کورٹ میں چلا جاتا ہے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، میڈیا اس پہ بحث نہیں کرتا. ایک دفعہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کانسیپٹ وہاں پہ بھی ہے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی بیٹھ کے اسٹیج سے جائیں، عدالت لگائیں، دو بندوں کو کھڑا کریں اور خود فیصلہ سنا دیں. اس طرح سے کہیں بھی نہیں ہوتا. خبر دینا بہت اچھی بات ہے، کوئی سٹوری بریک کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب ایک معاملہ کورٹ میں آ گیا تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ دا ایشو. آپ روزانہ عدالتیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، اور مطلب سوری ٹو سے یو ٹرائی ٹو انفلوئنس دا ججز کہ یو شوڈ ڈو دس ادروائز دا پیپل آف پاکستان ول ڈو دس، اور یو شوڈ ڈو دیٹ، اور یو شوڈ ڈو ناٹ ڈو دس. نہیں، اگر آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. اس میں یہ ہے کہ اگر میڈیا، وہ ایک ظاہر ہے کہ کورٹ کا فیصلہ، کورٹ نے جو کرنا ہے اس کے تک ہی رہنا چاہیے، لیکن اس چیز کا ہم تک کس طرح انفارمیشن ملے، ہم لوگوں کو کیسے پتا اس چیز کا چلے گا کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے بذریعہ کہ کسی کے حق میں ہے یا کسی کے حق میں نہیں ہے. تو اس چیز کا ہم لوگوں کو صرف ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، تھرو میڈیا. اگر میڈیا ہم لوگوں کو وہ سب کچھ نہیں دکھائے گا تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن مل سکے. ایکچولی ہوتا یہ ہے، دکھانا اور ڈیسائیڈ کرنا دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. رپورٹنگ فرق نہیں ہوتا، لیکن آپ فرق ہم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. فرق رپورٹنگ اور ڈیسیژن، رپورٹنگ اور ڈیسیژن میکنگ دونوں میں فرق ہے. I would call it like it's like a verdict. جی، ورڈکٹ ایشو کرنا، ورڈکٹ ایشو کرنا ایک کام ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آج کورٹ میں یہ ہوا، اور دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں ہوا. تو دونوں چیزوں میں میرے بھائی کورٹ اگر بیٹھی ہوئی ہے، کورٹ ہم لوگوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اگر ججز بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں سننے، ہم لوگوں کے کیس لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میڈیا بیٹھا ہوا، میڈیا جو دکھا رہا ہے عوام کے تھرو دکھا رہا ہے، عوام کی ریکوائرمنٹ ہے اسی کو وہ سامنے لے کے آ رہا ہے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ اپنا فیصلہ خود کرنے والے؟ جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہمارا فیصلہ عوام کی آواز کو سننا چاہیے. میرا خیال ہے بھائی کو کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے جو اتنی ایموشنل باتیں کر لیتے ہیں، لیکن میں تھوڑا ایموشنل بات نہیں ہے، میں عوام کی آواز، عوام کی ہی آواز بول رہا ہوں کہ جو عوام کہنا چاہیے. چونکہ میں نارمل اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے دیٹ از دا سپریم فار می. یہ جذباتی باتیں کرنا اور میڈیا پہ بیٹھ کے یہی تو ایشو ہم ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے نہیں ہے. میں ایک نارمل پرسن ہوں، میں ٹھیک ہے عوام میں سے ہی ہوں، میں عوام کی ہی زبان بولنے والا ہوں. جو عوام کے خیالات ہیں میں وہی لوگوں میڈیا کے سامنے یا میڈیا جو میرے ہیں وہی میں باتوں کی بہت دونوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں. میں آپ کے ناظرین کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میں تھوڑا آئین اور قانون کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ آپ کا آئین ہی کہتا ہے، آپ کا قانون ہی کہتا ہے کہ جب ایک معاملہ سب جوڈس ہو جائے، کورٹ میں آ جائے، تو اس پہ ڈسکس کرنا اور اس کو ایشو بنانا اور انفلوئنس ہونے کی کوشش کرنا، یہ دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل، انلیگل. اور صاحب آپ کی باتوں سے مجھے اتفاق ہے، بالکل اتفاق ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، میرے خیال میں عبید بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب بیک ان 70s ہمارے پاس بہت سارے چینلز نہیں ہوا کرتے تھے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا یا ہمارے جو پچھلی نسل تھی اس کو محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر تھے؟ اب میڈیا کی اسی آزادی کی وجہ سے، یا جیسے آپ جو فرما رہے ہیں
کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت حد تک بگڑ چکے ہیں؟ دیکھیے آپ کی بات اس حوالے سے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی لا علمی جو ہے یا جہالت جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو آگے ہی عذاب والا سلسلہ ہو گیا نا. آپ کو سب ہرا نظر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں آگے ہی عذاب والا سلسلہ ہو کیونکہ گیا. اس وقت ایک سرکاری چینل تھا اور جو انفارمیشن ہوتی تھی وہ سیکٹری انفارمیشن جیسے ہوتے ہیں آج کل بھی، تو ان کے تھرو یہ سکین ہو کے انفارمیشن تو یہ لیک ہوتی تھی ٹی وی کے اوپر. جو سرکاری ایک چینل تھا وہ پی ٹی وی تھا، وہ صرف وفاقی جو وفاقی حکومت تھی اسی کے حق میں کیا حال ہے اب آپ کے خیال میں پی ٹی وی ابھی بھی اسی روش پہ ہے؟ پی ٹی وی اسی روش پہ ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے. دیکھیے مطلب میں ایک بڑا ہی اپنا پرسنل واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ 2 دن آئی واز آؤٹ آف اسٹیشن، I was not able to watch TV، اور ان 2 دنوں میں مجھے لگا کہ شاید پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں، ہر طرف دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ڈونٹ یو تھنک ویٹ کہ دس از ٹو سم ہاؤ ٹرو کہ اگر ہمارے ملک کی کیبل ایک ہفتے کے لیے بند کر دی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کا جتنا زور ہے یہ ٹوٹ جائے گا لوگوں کے اوپر سے ایک دم سے، یا ویسٹرائز کر کے رکھے گا؟ اگر میں بات کرتا چلوں کہ یہاں پہ کہ کیبل بند کر دی جائے ایک ویک کے لیے یا ایک منتھ کے لیے، تو سب سے پہلے اس کے لیے احتجاجی جو ریلی نکلے گی میرا خیال ہے کہ وہ لیڈیز یا عورتوں کی ہوگی، کیونکہ وہ سٹار پلس وغیرہ یا دوسرے چینلز کو بہت زیادہ لائک کرتی ہیں. عورتیں میڈیا کے بہت زیادہ قریب ہیں. آئی تھنک دیکھا جائے وزریہ کے تھوڑا سا سیریس نوٹ پہ رکھتے ہوئے واپس لاتے ہوئے میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھیں میڈیا میں ہم انٹرٹینمنٹ بھی کور کرتے ہیں، ہم صرف نیوز کور نہیں کر رہے ہیں. میڈیا میں تو مطلب میڈیا کی جتنے بھی ٹولز ہیں یا جو سورسز ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ انفارمیشن ایجوکیشن وغیرہ سب کچھ میڈیا سے ہم لے سکتے ہیں. اس میں مطلب بلی کی طرح جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو کس طرح کیبل کو بند کرنا یا ایک دن یا ایک ماہ کے لیے، دیٹ از ناٹ دا سولوشن. پاسبل نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ ہمیں جو میڈیا کی باؤنڈریز ہیں وہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ ایسا بنانے کی ضرورت ہے جس پہ سختی سے عمل درآمد ہو. کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے؟ آپ نے پیمرا کے لاز نہیں پڑھے؟ کہاں ہیں لاز؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹیلی وائزڈ وائلنس بھی دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو گلا کاٹتے ہوئے لوگ بھی دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو لڑکیوں کو کوڑے مارتے ہوئے بھی دکھائے جا رہے ہیں. کو کچھ سم اپ کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کون روکے گا؟ میرے خیال میں تو لا موجود ہیں جو کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ بھی چکے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو میڈیا کو اٹ سیلف آگے آنا چاہیے، اپنی ریسپانسبلٹی میڈیا کون اور ہے؟ میچورٹی کو شو کرنا چاہیے. دا ٹی وی اونرز یار، دا ٹی وی اونرز، دا نیوز پیپر، دا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اونرز، they should sit together. صرف ٹی وی اونرز نہیں ہوں گے، اس میں لوگ بھی شامل ہوں گے بذریعہ کہ اگر لوگ نہیں ہوں گے یا ملک نہیں ہوگا تو اونرز یا اکیلا میڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا. all stakeholders, the representatives of civil society, representatives of government and representatives of all media, TV channels and others, whatever, all stakeholders should sit together, they should join hands and they should prepare a code of conduct جس کے اوپر وہ اپنی ساری جو ہیں نشریات ان کو بیس کریں اور میچورٹی اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں. دیکھیں بہت ہو گیا، مطلب مادر پدر آزادی آپ نے خوب انجوائے کر لی، اب خدا کے لیے اس قوم کے بارے میں سوچیں. آپ اپنے لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کریں اور ان کے مطابق. چلیں یہ تو ہو گیا راشد صاحب کو پوائنٹ آف ویو. عبید میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے ویور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، ایسی کیا چیز ہے جو ٹی وی پہ اب مزید نہیں آنی چاہیے؟ وہ کون سی ایسی لائن ہے، کون سی ایسی لکیر ہے جس سے آگے اب اینکرز کو، پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو، ایکٹرز کو انٹرٹینمنٹ بھی لے لیں، نیوز بھی لے لیں، جس سے آگے ان کو پاؤں نہیں نکالنا؟ سب سے پہلے تو میڈیا کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو مطلب کہ کون سی نیوز دینی چاہیے اور کون سی نیوز نہیں دینی چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیشنل نیوز ہے، جو پاکستانی نیوز ہے، وہ نہیں بھی دکھانے والی ہوتی ہے بدریہ کے ویسے سر فیس سب کے سامنے اسے دکھا رہے ہوتے ہیں
کہ جس طرح بھائی نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ مختلف کیسز چل رہے ہیں آج کل. نارملی میڈیا نے تو اتنا اوپنلی ہو گیا ہے کہ کسی کے گھریلو حالات, اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اسے بھی میڈیا دکھا رہا ہے لوگوں کے ساتھ. یو تھنک کہ سیکشل جو کنٹینٹ ہے وائلیشن کا وہ بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ اس سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا میڈیا ہے تو پاکستان کا میڈیا پریزنٹ ملک کو ہی کر رہا ہے, کسی غیر ملک کے لیے نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے لیے ہی, ہم لوگوں کو ہمارے لیے میڈیا بنایا گیا, ہم لوگوں کے ہی جو بریکنگ نیوز ہم لوگوں سے ہی اٹھا کے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر میڈیا کو اپنے لمیٹیشن کا پتہ ہوگا تو میڈیا اور عوام کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ میڈیا کچھ بھی ایسا دکھا سکے جو کہ لوگ نہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کی بات میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ بائسڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے ڈسکورسز میں. جو ہم میڈیا پہ اسٹیج لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہ مطلب دو بندوں کو لڑا کے اور اپنی ریٹنگ اوپر لے جانا اور یہ چیز اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ورڈکٹ ایشو کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مطلب گفتگو کو اس انداز سے بڑھانا چاہیے آگے بینگ میڈیا اینکر پرسن اور یہ وہ کہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں اور مسائل کا حل سامنے لے کے آئیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک ایشو کر دیں, ورڈکٹ ایشو کر دیں کہ جی یہ اس نے یہ کر دیا اور اس کو یہ کر دیں اور وہ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل انکلینیشنز ہیں وہ آپ کی گفتگو میں شو نہیں ہونی چاہیے. آپ کی جو نشریات ہیں, جو آپ کے پروگرامز ہیں, دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پارٹی اسپیسیفک. وی کین جج seeing that TV programs of different TV channels. کہ یہ فیصلہ ہمیں ویور پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس پروگرام کو دیکھ کے, وہ کیا کنسیو کرتے ہیں. What I'm trying to say is کہ نہیں ہونی چاہیے. we should not be politically biased, ethically, religiously biased. We should be unbiased actually, what I'm trying to say. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رائے عامہ بنائیں, رائے عامہ آپ بنائیں جو آپ کا بیسک کام ہے. چیک اینڈ بیلنس ایسی خوبصورت چیز ہے اگر آپ دنیا کے سیاسی نظاموں کا مطالعہ کریں کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر آپ کو ایز اے چیک سرو کرنا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پروگرام کے اینڈ میں ناظرین جس کنکلوژن پہ میں پہنچی ہوں یا ہماری ٹیم نے جو کچھ بھی بتایا اس میں یہی ہے کہ راشد صاحب نے جو باتیں کی ان سے سوچ کے انہیں سن کے یہ لگتا ہے کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. آئی مین جتنا ہمارے معاشرے کے اندر انارکی ہے یا جو ایشوز ہیں ان کو اس طرح سے حل نہیں کر سکتے. عبید کی سوچ بالکل ایک عام ویور کی طرح ہے, جیسی آپ کی ہے, جیسی ہماری ہے, کیونکہ ہم لوگ پالیسی میکرز میں نہیں آتے ہیں. اس سب کو سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں شیخ سعدی کی ایک بہت اچھی حکایت آ رہی ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کے پاس ایک گدھا تھا اور ایک گٹھری تھی. جب وہ چلنے لگا تو گدھا, گٹھری اور اس کا بیٹا گدھے کے اوپر بیٹھے تھے اور لوگوں نے کہا کہ تم کیا گدھے کے اوپر ظلم کر رہے ہو, تم یوں کرو کہ تم بیٹے کو بٹھا دو, تم نیچے اتر آؤ. وہ بیٹے کو بٹھا کر نیچے اتر کے چلنے لگا تو لوگوں نے آگے جا کے لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تم بے وقوف ہو کہ تمہارے پاس گدھا ہے, تم گدھے کے اوپر نہیں بیٹھے اور تم پیدل چل رہے ہو. وہ پھر سے بیٹھ گیا. آگے ایک شخص ملا, اس نے کہا کہ تم تینوں ہی گدھے کے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو, تم لوگوں کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی گٹھری جو ہے وہ گدھے کے اوپر رکھ دی اور دونوں پیدل چلنے لگے. تو کہانی کا اس حکایت کا جو مورل ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے. نہ ہماری عوام میڈیا تک یہ میسج آج تک پہنچا پائی ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں دیکھنا چاہتے. اور میرے خیال میں میڈیا کچھ بھی کر لے, اگر ایک چینل کو اچھا کام کرتا ہے تو 10 چینل اس اچھے کام کو توڑنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. اسی نوٹ کے اوپر ہم لوگ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.